اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے ذرائع آمدن میں کوئی فرق نہیں کرے گا کہ حلال ہے یا حرام۔ لگتا ہے کہ شاید ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں انسان حرام کی کمائی یا رشوت کی کمائی کو فقری انداز میں بیان کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے رشوت لینے اور دینے والوں کو دونوں کو جہنمی قرار دیا، دونوں پہ لعنت بھیجی۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والے کی 40 روز تک کی عبادات قبول نہیں ہوں، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں، لیکن لوگ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ اللہ نے جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے وہ 1 انچ آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ اس کے اپنے ہاتھ میں اللہ نے دیا۔ جب اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا تو علم، عقل اور شعور کے ساتھ بھیجا، اور اس کو 2 راستے دیے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا، جس کا اختیار بھی اس کو دیا کہ وہ فیصلہ خود کرے کہ اس نے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ لہذا آج کے دور میں جو جسٹیفائی کرتے ہیں، کہ جو صفائی پیش کرتے ہیں کہ کوئی مہنگائی اپنے عروج پر ہے، حالات بہت تنگ دست ہو چکے ہیں، لہذا گزارا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ جبکہ اگر آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے لوگ اکثریت میں ملیں گے کہ جو اپنی تنخواہ اور مراد اس میں 1 مہینے نہیں 6 مہینے تک کا گزارا کر سکتے ہیں۔ وہی لوگ رشوت بھی لیتے ہیں، وہی لوگ اوپر کی کمائی بھی لیتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کتنی تباہی اور بربادی فرمائی۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ اللہ کا دیا ہوا جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا، اور جو تقدیر میں نہیں ہے آپ کچھ بھی کر لیں وہ آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں اذان کا وقت ہو گیا۔ آپ نے قریب ہی کھڑے ایک شخص کو کہا کہ یہ گھوڑا تم یہاں درخت پر باندھ دو اور اس کی حفاظت کرو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ اور جاتے ہوئے یہ سوچا کہ اس خدمت کے عوض اس کو 5 درہم دیے جائیں گے۔ آپ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا وہ شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ گھوڑا موجود تھا لیکن گھوڑے کے اوپر رکھی زین وہ اس پہ نہیں تھی، یعنی وہ شخص وہ زین اٹھا کر لے گیا۔ آپ گھوڑے کو لے کے آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو بازار نظر آتا ہے۔ جب آپ بازار میں پہنچتے ہیں تو آپ کو ایک دکان میں گھوڑے کی زین لٹکی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ اس دکاندار سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی ایک مسافر یہاں سے گزرا تھا جو دے کر گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کتنے کی دی؟ اس نے کہا 5 درہم کی۔ آپ نے اس کو 5 درہم دے کے وہ زین لے کے گھوڑے پہ رکھ لی۔ لیکن ناظرین، آپ قدرت دیکھیے کہ اس کے مقدر میں جو زین چرا کر لے کر گیا وہ 5 درہم حرام طریقے سے اس کو حاصل کرنا تھا، جبکہ یہی 5 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمت کے عوض اس کو 5 درہم دے دیتے، جو کہ حلال طریقے سے دیے جاتے، اس کی محنت کے عوض دیے جاتے۔ لیکن کیونکہ اس نے شیطان کا راستہ اختیار کیا، اس کی عقل، اس کی سمجھ، اس کے شعور نے اس کو وہ راستہ دکھایا جو حرام کا تھا، تو لہٰذا آئے تو اس کے پاس 5 درہم ہی، لیکن حرام طریقے سے۔ تو لہٰذا فیصلہ کرتے وقت یہ ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے آپ انچ برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے مقدر میں اللہ نے فاقہ لکھا ہے تو آپ کے سامنے نعمتیں بھی پڑی ہوں گی تو آپ فاقے میں ہی وقت گزاریں گے۔ تو لہٰذا اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنی نسلوں کا اس کا احساس کیجیے۔ حرام کمائی پہ پلنے والے کبھی بھی آباد اور شاد نہیں ہو سکتے۔